کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق روحانی اور رزق جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو تو انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی، اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تونگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا،
اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے یہاں لاہور میں، جس سے بہت من و گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ وہ محل وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنا دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں سے پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے۔ میں نے کہا میرا کہے؟ اچھا، وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتاتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آ میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، پھر میں کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان دو مبارک بولوں میں رکھے ہیں۔ اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، صرف دو لفظ ہیں بس۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی۔ انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، قسم اٹھائی۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے
جس عمل کی برکت سے یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں۔ ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے۔ فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے، دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا، بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ دو خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ پرسکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے، مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے، انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا۔ جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا۔ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پانچویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے چھٹی انگلی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں۔ اب مٹھیاں بند کریں، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں، والتین والزیتون، 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 والتین والزیتون۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دیں، اب پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون۔ انگلی کھول دیں شہادت کی، پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ تیسری انگلی کھول دیں، پڑھیں پھر، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ 10ویں انگلی کھول دیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں، اور ذرا اونچا لے جائیں۔ حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں۔ اوپر لے جا کر، سر سے بھی اوپر ہاتھ لے جا کر، سر جھکا کر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین، گڑ گڑا کے پڑھیں، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، وجدان سے پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی، اب اس کو پورے بدن پہ پھیریں، اپنی نسلوں کا تصور کریں، اپنے گھر والوں کا تصور کریں، ساری امت کا تصور کریں، پورے بدن پر اس کو۔ اللہ اکبر، کیا مبارک ہے آپ کو، کیا سعادت ہے آپ کو، کیا برکت ہے آپ کو۔ آپ نے وہ عمل کیا، درویش کرواتے تھے سال میں ایک دفعہ،
منزلیں مارتے مارتے لوگ اس عمل کو کرنے جاتے تھے اور جاتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت نصیحت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ دیکھو خیال کرنا، تم پریشان نہ ہونا، ہم نے والتین والزیتون کا عمل کیا ہے، اللہ غیب سے کھلائے گا، پلائے گا، رزق، وسعت، اولاد، نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہوں مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال، نہ چیزیں، نہ پیسے، نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے، اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ اور میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں گے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملیں، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو۔ اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے، اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل هو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے سنے۔ میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کیا ملا؟ تب پوچھوں گا۔ میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لیں، اکٹھے ہو کے کچھ بندے،
मुखलिस बंदे वो इकट्ठे होके सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ लें, सूरत इखलास पढ़ लें इकट्ठे हो। और ये बुजुर्गों का सदियों पुराना आजमूदा अमल है कि जब थक जाना, जब मायूस हो जाना, जब जिंदगी की आसें उम्मीदें खत्म हो जाएं, फिर मुखलिसीन मिलके 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह यानी सूरत इखलास पढ़ ले। अब ये 40,000 दफा बैठ के सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। किसी के पास घर नहीं, अल्लाह मुझे घर दे दे, औलाद नहीं, अल्लाह औलाद दे दे। आज हम 40,000 दफा सूरह इखलास पढ़ेंगे ना, इसमें सबसे टॉप पे जो चीज रखेंगे ना, सबसे टॉप पे चीज ये रखेंगे, अल्लाह मेरे दिल को अपनी मार्फत के लिए कबूल कर और बे औलादों को औलाद दे दे। बे औलादों की औलाद खास तौर पे मांगनी, आज बहुत मांगनी। याद रखना मेरी बात को जरा गौर से सुनना और याद रखना, गौर से सुनना, याद रखना। जो दूसरों की औलाद तड़प से मांगेगा अपनी औलाद के होते हुए, अल्लाह उसकी नस्लों में बे औलादियां नहीं देगा, नहीं देगा। कोई पता नहीं, 7 बेटे थे, 7 बेटियां थी, 14 बहन भाई थे, 11 बहन भाई थे। अगली नस्ल के अंदर एक बेटी को तरसते हैं, नहीं है कोई खबर नहीं। जो दूसरे की खैर मांगेगा, जो दूसरे का भला मांगेगा, जो दूसरे की खैर चाहेगा, जो दूसरे का भला चाहेगा, जो दूसरों के लिए गिड़गिड़ाएगा, जो दूसरों के लिए भिखारी बन जाएगा, जो दूसरों के लिए मोहताज बन जाएगा। अल्लाह मेरा कहता है, मेरा बंदा मैं तेरे दिल के जज्बे भी जानूं, तेरे अंदर के दर्द भी जानूं, तेरे विजदान को भी जानूं, तेरे साजो सोच को भी जानूं, तेरे उठे कदम भी जानूं, तेरी जिंदगी के दाएं बाएं को भी जानूं, तेरी सुबह शाम को जानूं, तेरी तन्हाइयां और अंधेरों को जानूं, तेरे अंदर के ख्याल और जज्बों को जानूं। तो मेरे एक बंदे के लिए इतना तड़प रहा, ना तड़प, मैं इसको भी दूंगा, तुझे भी दूंगा। मेरे हुजूर की बारगाह में एक साइल आया और बहुत परेशान कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत तंगदस्ती फक्र, गुर्बत तंगदस्ती फक्र, और घर में हालात मुफलसी बदहाली। और ये गुर्बत हमारी वाली नहीं, वो पेट पे पत्थरों वाली गुर्बत। ख्याल करना, हमारा जो आज का कहते हैं ना मैं गरीब हूं, उसके घर के असबाब को अगर फरोख्त कर दें, घर के असबाब को, उस गरीब के लिए वो गरीब आया आका की बारगाह में। गुर्बत और तंगदस्ती। और मेरे हुजूर ने फरमाया, घर में जा, एक दफा सलाम कर, एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़, काम हो गया। एक दफा सलाम, एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह इखलास, बस। उन्हें यकीन था, यकीन की दुनिया को जानते थे, यकीन के निजाम को जानते थे। आका के फरमान बस चल पड़े और चलते गए। और यकीन ने यहां और इतना कर दिया, यकीन ने कि मेरे हुजूर ने फरमाया बस हुक्म है, और रब ने तवंगरी के दरवाजे खोल दिए और लोगों ने देखा कि वही बंदा है जिसके घर में फाके थे, आज लोगों को बांटता फिर रहा है और उसके पास खत्म नहीं हो रहा।